هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابعي التابعين وجميع الأولياء والشهداء والصالحين وجميع مشايخنا في الدين خصوصا أبو سعيد محمد بن علي الملك الحسني وأبو سعيد أحمد بن سلمان الملك الحسني أمدنا الله بمدده وأفاض علينا من بركاته وأنواره وعلومه في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين
أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
illallah, la ilaha 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 illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa majjada wa azama wa radiya li baitihil mutahharin wa ashabil muhtadin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati bil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Al-Fatilah dari Abi Nabi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashabil kiram, ahlul badil idam, ahlul badil alam. Untuk Nabi Muhammad bin Ali al-Malik Nabi Muhammad bin Muhammad bin Ali al-Malik بالدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، فعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، فعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، فعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. تقبل الله منكم. Al-Fatihah ila hadrati Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Jufi. Amadnallahu bimadadi wa afadha alaina min barakati wa anwari ulumi fid dini wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ila al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain. Babun idza stawau fil qiraati falyummahum akbaruhum. Bab menerangkan tentang apabila bersamaan kemampuan di dalam qiraahnya. Jadi kan bab imam, apabila bersamaan kemampuannya di dalam qiraahnya, fal ya ummahum akbaruhum, maka hendaklah mengimami mereka orang yang paling tua. Yang paling tua siapa? Ini kok bacaannya Qur'annya sama kemampuannya. Yang paling tua siapa? Imam. Itu. Wa bi ilaihi qala hadatsana Sulaiman bin Harb qala hadatsana Hammad ibn Zaid an Ayyubah an Abi Kilabata an Malik ibn Al-Huwairith qala qadimna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syaibah falabisna indahu nahwan min isrina lailatan. Pinjam, tak nampak. Saya tertinggal terus kacamata ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantap. Boleh yang atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu sababatun. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh Malik bin Huwairis. Dia berkata, kami datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu itu kami ini masih muda-muda. Falabisna indahu nahwan min isrina lailah. Kemudian kami tinggal bersama beliau selama 20 malam. Mondok sama Nabi 20 malam. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam rahiman. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang pengasih. Faqala law raja'tum ila biladikum fa'allamtumuhum muruhum falyusallu salata kadza fihi nikada wa salata kadza fihi nikada wa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum wal ya ummakum akbarukum. Jadi Rasulullah SAW berkata kepada para pemuda-pemuda tadi, kalau kalian balik ke kampung kalian, ke negeri kalian, dan kalian sudah ngajarin mereka, kan nih ke Rasulullah kan belajar nih, datang 20 hari. Pokoknya belajarlah tentang sholat, tentang apa, dan sebagainya. Ya gitulah, mondok lah namanya tuh. 20 hari terus training. Nanti kalian ketika kalian sudah mengajarkan mereka, maka suruhlah mereka hendak sholat kaza fihi ni kaza, sholat ini di waktu ini, sholat ini di waktu ini, sholat ini di ketika begini waktu gini. Maksudnya gini, kan orang dulu pertama kan tak tahu sholat 5 waktu tuh, tak tahu kapan sholat tuh. Ini kan pertama-pertama orang nih.
Pertama-tama orang mengerti sholat. Jadi dia belum tahu sholat 1 hari 1 malam 5 kali itu kapan aja, sholatnya apa aja. Datanglah mereka ke Rasulullah, 20 pemuda, belajar dengan Rasulullah macam mana. Makanya Rasul bilang, nanti kalau kalian balik, ya setelah kalian ajari mereka, maka hendaklah mereka tuh sholat ketika ini sholatnya ini, ketika ini sholatnya ini, ketika ini sholatnya ini. Itu sholatnya begini. Maksudnya kalau pas waktu maghrib, contoh waktu maghrib itu benar, sholatnya 3 rakaat, jahar 2. Ini maksudnya begitulah. Diterangkan sama Rasulullah, kalau zuhur 4, pas matahari tergelincir, dan sholatnya sirri, tak usah keras imamnya. Pokoknya begitu Nabi sampaikan seperti yang mereka belajar. Terus wa idza hadaratis shalah, kalau waktu salat masuk, azan. Kata Rasulullah, falyu'adzin, salah satu dari kalian azan, falyu'adzin lakum ahadukum. Kata Rasulullah, hendaklah azan salah satu dari kalian. Makanya dari zaman dulu sampai zaman sekarang orang azan itu sendiri. Coba umpamanya nih, dulu kata Rasulullah, maka azanlah kalian semua. Kita kalau waktu sholat berdiri azan semua kita, ya toh? Karena ini perintahnya Rasulullah gitu. Coba umpamanya lah dulu kata Rasulullah, kalian kalau waktu sholat semuanya azan, kita masih mendengar waktu sholat azan semua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ternyata kata Rasulullah, ahadukum, jadi satu aja yang azan satu. Cukup. Nah. Kemudian wal ya'ummakum akbarukum, dan dalam mengimami kalian yang paling tua dari kalian. Jadi kemampuan Qur'annya sama yang tua, yang disuruh jadi yang berhak jadi imam. Ini begitu memang dari zaman Nabi, memang begitu pesannya. Makanya kalau kita lihat kalau di Jawa, di kampung-kampung itu yang imamin ya ada kiainya itu sudah. Kalau belum meninggal, belum wafat, ya tak akan ganti lah. Itu aja. Kamu khotibnya itu aja. Ya memang mestinya begitu. Bukan coba-coba. Coba-coba jadi imam, coba-coba jadi khatib. Ini ada aturannya, SOP dari Rasulullah SAW. Ya mungkin karena sekarang penurunan kualitas, akhirnya gitu. Yang jadi imam tak bisa khutbah, yang bisa khutbah tak jadi imam. Jadinya bagi dua. Yang tua-tua dulu tak ngaji, muda dia tak pandai. Akhirnya yang muda-muda lah yang macam apa lagi. Ini kan yang tua ini kalau memang kemampuannya sama, kalau tak ya tetap yang mana yang lebih paham agama, mana yang lebih Al-Qur'annya lebih bagus. Itu patokan pertama, ya. Masalah ilmunya itu, kealimannya itu pertama, keduanya qiraahnya. Setelah itu umurnya. Kalau umurnya banyak, qiraahnya tak pandai, ya tak boleh jadi imam. Yang di situ ada anak muda, ya anak muda yang imam. Jadi imam itu bukan dicari tuanya aja. Pertama itu kealimannya tentang agama. Kedua, tentang bacaan Al-Qur'annya. Setelah itu kok sama, ya baru yang tua siapa maju jadi. Babun idza zara al-imamu marratan fa ammahum qauman fa ammahum. Bab menerangkan ketika pemimpin datang kepada satu kaum, maka dia mengimami kaum tersebut. Ya maksudnya gini, contoh, Pak, imam-imam kita lah, katakanlah kelas gubernur lah, ya, datang dia yang imam. Ketika dia datang dia yang imam, dia yang paling berhak menjadi imam. Tuh. Tapi ya itu memang pemimpinnya itu harus punya kapasitas ilmu juga lah, agamanya pandai. Jangan cuma bisa jadi pejabat tapi tak pandai agama, macam mana jadi imam? Ya tidak boleh. Ya harus dia sudah tahu cara mengimami, Qur'annya oke, apa oke, tahu hukum.
Wa bi qala hadatsana Muadz bin Asad akhbarana Abdullah akhbarana Ma'mar an Zuhri qala akhbarani Mahmud bin Rabi qala sami'tu Itban Ibn Malik al-Ansari qala ista'dzana Nabi sallallahu alaihi wasallam fa adzintu lahu wa qala aina tuhibbu an usalliya min baitik fa asartu ila makanil ladzi uhibbu fa qama fa safafna khalfahu thumma sallama wa sallamna. Ini dari Itban bin Malik al-Ansari berkata, Rasulullah SAW minta izin kepadaku untuk sholat di rumahnya si Itban nih. Oke. Pak Haji itu ya saya izinilah. Kemudian Itban bertanya, aina tuhibbu an usalli? Rasulullah berkata, tanya, kamu maunya kamu saya sholat di mana nih dari rumahmu? Aku mau sholat di mana nih maunya kamu, kata Rasulullah ke Itban. Fasartu lahu ila makanin. Kemudian aku menunjukkan kepada satu tempat di rumahnya sana. Nah itu. Kemudian faqama alladzi faqama fasafafna. Kemudian Rasulullah menuju ke tempat itu, Rasulullah berdiri nak sholat. Fasafafna khalfahu, dan kami berbaris bikin shaf di belakang Rasulullah. Summa sallama wa sallamna. Kemudian Rasulullah assalamualaikum warahmatullah. Dia juga salam. Kami juga bersalam, assalamualaikum warahmatullah. Kami juga bersalam. Jadi makmumnya Rasulullah. Babun innama. Maksudnya gini, Rasulullah itu kan imam. Rasulullah itu kan imam, dia datang ke satu tempat, ya Rasulullah yang jadikan imam, jadi Rasulullah jadi pemimpin, Rasulullah yang disuruh jadi imam sholat. Jadi kita juga begitu, ketika ada pemimpin datang, yang penting dia punya kapasitas, sholatnya bagus, masuk apanya, bacaannya apa, dia yang suruh jadi imam. Tuh. Babun innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Bab menerangkan sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Wa shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi maradi alladhi tuwfiya fi bin nasi wa huwa jalis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di waktu sakitnya, yaitu sakit yang mengantarkan beliau kepada wafat. Wa huwa jalisun, Rasulullah dalam keadaan duduk. Faqala Ibnu Mas'ud idza rafa'a qabla al-imam ya'udu fayamkuzu biqadri ma rafa'a summa yaqba'ul imama yasba'ul imama. Wa qala Hasan fiman yarka'u mal imam rak'atain. Rasul duduk. Ibnu Mas'ud mengatakan, ketika ada seorang yang sholat, dia bangun lebih dulu sebelum imam rukuk nih atau sujud, kok dia tagak dulu, imam belum lagi. Ya'udu payam kusu bi qadri ma rafa'a. Jadi jangan terus, kita kadang-kadang sholat ini tak nampak imam, kirakan imam nih sudah bangun pamannya atau cepat sujudnya. Ternyata kita dah gini, imam belum bangun lagi, balik lagi, kata Imam Ibnu Mas'ud. Jangan lanjut aja nunggu sambil duduk, lama nah, balik lagi sampai dia ngangkat baru ikut ngangkat. Sumayan bol imamah, kemudian dia mengikuti imam. Maqalasan fiman yarka'u mal imam rak'atain wala yaqdiru ala sujudi yasjudu li rak'atil akhirah. Imam Hasan mengatakan, bagi orang yang ruku dengan imam 2 ruku, kemudian wala yaqdiru 2 rakaat 2 ruku,
wala yaqdiru ala sujudi yasjudu li rakaatil akhirah. Kemudian dia tidak bisa sujud, maka dia sujud di rakaat yang akhir, sajdatain, summa yaqdir rakaatal ula bisujudiha wa fi man nasya sajdatan hatta qama yasjudu. Oh, ini orang yang apa nih? Uzur juga, lupa, dia ikut ketinggalan satu sujud. Nah, dia ketinggalan satu sujud, gak ikut sujud. Akhirnya yang mana? Ya akhirnya caranya dia harus sujud di rakaat yang terakhir, sujudnya 2 kali. Sumayak di rakaatal ula bisujudiha, kemudian mengqadha rakaat yang pertama dengan sujudnya juga. Fafi manasya sajdatan hatta qama yasjudu, dan bab menerangkan tentang orang yang lupa suatu sujud kemudian dia dia berdiri yasjudu, maka dia harus balik sujud lagi. Ini baru judulnya panjang betul. Hadisnya wa bihi qala hadatsana Ahmad bin Yunus qala hadatsana Zaidah an Musa. Udah Isa masuk. An Zaidah an Musa bin Abi Aisyah an Ubaidillah ibni Abdillah ibni Utbah qala dakhaltu ala Asy'ida Aisyah faqultu ala tuhaddithini an maradi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Utbah datang ke Sayyidah Aisyah, dia minta, maukah engkau menceritakan kepadaku tentang sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalat bala ya, kata Sayyidah Aisyah. Zakulan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala asallan nasu qulna la hum yantadirunak. Rasulullah sakit keras. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Sayyidah Aisyah, apakah orang-orang sudah sholat jamaah tuh? Qulna, kami bilang, la hum yantadirunak, tidak ya Rasul, belum ya Rasulullah, mereka menunggumu. Qala du'u li ma'an fil mikhdab. Qalat fafa'alna faghtasala fadhaba liya'nu'a fa ughmiya alaihi. Jadi ketika Rasul sakit keras, tanya orang-orang sudah sholat, belum ya Rasulullah, beliau masih menunggumu. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh orang mengambil air untuk berwudu dan mandi. Lalu Rasulullah mandi, wudu, ya, secuci lah. Kemudian pergi ke masjid. Ternyata Rasulullah kemudian pingsan di tengah jalan, saking sakitnya keras. Nak imamin lah ceritanya, agak memaksakan diri. Suma afaqa, kemudian dah pingsan, kemudian sembuh, bangun sadar lagi. Faqala asallan nas. Ketika sadar Rasul tanya lagi, apakah orang-orang sudah sholat? Qulna la hum yantazirunak. Kami menjawab, tidak ya Rasulullah, belum, mereka menunggumu. Pada Rasul sudah pingsan, sudah bangun, masih ditunggu Rasulullah oleh para sahabat. Hum yantazirunak ya Rasulullah, mereka menunggumu ya Rasulullah. Qala da'u li ma'an fil miqdab. Qalat faqa'ada faghtasala thumma dhaba li yanu'a fa ughmiya alayhi thumma afaqa faqala asallan nasu. Qulna lahum yantazirunaka ya Rasulullah. Da'u li ma'an fil miqdab faqa'ada faghtasala thumma dhaba liyanu'a fa ughmiya alayhi thumma faqala an-nasu fa qulna la wa hum asallan nasu wa qulna la hum yantazirunaka ya Rasulullah. Wan nasu qufun fil masjid yantaziruna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li salatil isyail akhirah. Jadi
Ketika Rasulullah sadar, Rasulullah tanya lagi, orang-orang sudah sholat belum ya Rasulullah? Beliau menunggumu ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah minta air lagi, ya, wudhu lagi, bersuci lagi, berjalan menuju masjid nih, pingsan lagi. Begitu pingsan, bangun, tanya, orang-orang sudah sholat belum ya Rasulullah? Beliau menunggu engkau ya Rasulullah. Rasulullah minta air lagi. Duduk Rasulullah, berwudu lagi, bersuci lagi. Pergi lagi, nak ke masjid, pingsan lagi. Ini sudah parah-parahnya Rasulullah SAW. Ya, pingsan lagi, tanya lagi Rasulullah, orang-orang sudah sholat belum ya Rasulullah? Mereka menunggumu ya Rasulullah. Akhirnya fa'arsalan Nabi sallallahu wan nasu uqufun bil masjid yantaziruna. Orang-orang semuanya iktikaf di masjid menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan salat Isya al-akhirah. Salat Isya yang akhir itu salat Isya yang kita masuk sekarang nih. Fa'arsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus ila Abi Bakr, kepada Abu Bakar, bi ayyusalliya bin nas, untuk mengimami orang-orang. Hadisnya masih panjang, kita lanjutkan salat di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.